السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں ذرا سٹارٹ پہ ہی بتاتا چلوں کہ میرے یہ جو ویلاگس ہیں ایکچولی یہ کوئی صرف 100-200 لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، باقی صرف ادھر کامنٹس کے لیے ہیں زیادہ تر کہ چائے کیسی ہے، میرے کپڑے کیسے ہے، یا میرے گانا شانڈا کہنے کے لیے سننے کے لیے ایک آپ کی اسٹریم آف تھنکنگ ہونی چاہیے۔ ایک امریکی جریدہ ہے دا نیو کرائٹیرین، میں دراصل آپ کو اس طرف لا رہا ہوں، میں اوریجنس پہ مسئلے کی آپ کو لے جا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے کیا، یہ کیسے ہم پھسائیے میں پڑ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو موجودہ صورتحال کا کہ آج کی آواز حفاظتی ضمانت نواز شریف کی ہوئی نہیں ہوئی، پہلی دفعہ دنیا کی ہسٹری میں بائیو میٹرک سطات آرڈر نے کر دیے، یہ بہت سارے ویلاگر آپ کو مل جائیں گے، ان بیچاروں کے پیسے شیسے بھی بن جائیں گے، دھندا بھی چل جائے گا، ان کو سنا کر۔ ایک امریکی جریدہ ہے دا نیو کرائٹیرین، میں اسے بہت پڑھتا ہوں، میں بڑا شوقین ہوں، اور وہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کو بڑا صحیح ٹھکاتا ہے، اور وہ میرے اور ایمی چو جیسے بندے جو ٹرائبل ٹریڈیشنز پر بلیو کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا اب ٹرائبل سوسائٹی ہوگی، اب ٹرائبل سیٹنگز پر دنیا چلے جائے گی، ان میں سے ہے۔ ایک وہ آرٹیکل لکھتا ہے دی اب نارمل ایز دا نیو نارمل، اس میں وہ لیو اسٹراس کو کوٹ کرتا ہے۔ لیو اسٹراس بڑا زبردست شخص تھا، لٹریری آدمی، رائٹر۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی وائی وی ریمین جیوز 1962 میں، کافی کتابیں ہیں اس کی۔ وائی وی ریمین جیوز میں وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز لکھتا ہے، ان دا لبرل سوسائٹی دیر از نیسسریلی اے پرائیویٹ اسفیئر with which the state's legislation must not interfere. The liberal society پھر brackets میں necessarily makes possible, permits and even fosters what is called by many people discrimination. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک پرائیویٹ اسفیئر ہے جس میں کہ لبرل سوسائٹی میں اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جیسے یہ پیلسٹینینز کا ہے، مسلم ویلیوز ہیں، باقی ویلیوز ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت اچھا اس نے آگے کہا واٹ از کالڈ بائی مینی پیپل ڈسکریمنیشن، پاسبلی وہ پرمٹ کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ڈسکریمنیشن تو بیسیکلی لبرل سوسائٹی کر رہی ہے، اور اس نے اپنا تبصرہ نیو کرائٹیرین والوں نے دیا کہ for many decades now conservatives in the United States and elsewhere have faced a dilemma. By disposition conservatives are inclined to endorse precedent، کہ پہلے کیا ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنز، ٹھیک ہے، but since the dominant culture is liberal، موجودہ میں کت کلپے جو ہیں، ٹھیک ہے، with progressive policies or find themselves accused of amending the central conservative principle of supporting the established precedent۔ بہت زبردست۔ پھر اس میں ویلیوز کو وہ بہت اچھا میگزین میں ڈسکرائب کرتے ہیں، جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بیسیکلی اس پہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ Like shame, like its opposite, honor depends on a shared set of values. Not all values must be common, but just a few of the kind that were once thought to transcend mere social, racial, religious or national differences, let alone political one. Values like honesty, loyalty, courage, patriotism, sexual continence, respect for others who are different from oneself or who hold contrary opinions, and a willingness on the part of the strong to help the weak or persecuted. The possession of these qualities used to be honorable, their absence shameful. Values جو میں نے اس نے بتائی ہیں they were honorable، ٹھیک ہے جی، ریسٹ از شیمفل، ٹھیک ہے نا جی۔
The possession of these qualities used to be honorable, their absence shameful. In many places it still is. But the left, perhaps only courage still qualifies as honorable. And even that is discounted if it is the courage of, say, Confederate soldiers. The rest may even be shameful, especially if they pertain to the politically disfavored. کہ کریج ایک ایسی ویلیو ہے جس کو تھوپا جا رہا ہے. یوکرائن میں جو ڈرافٹ ہو رہا ہے, زبردستی سولجرز کو لڑے ہیں. یہ نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہی بہت گندا ہے. آئی ایم ٹیریبلی اگینسٹ نیشنل اسٹیٹس. اور آگے جا کر اس نے ایک آرٹیکل میں بہت اچھا اس کو, لیکن اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو لتوڑا گیا ہے وہ غالباً سول رائٹس ہیں. سول رائٹس ایکٹ انہوں نے کہا کہ 1964 پہ جو امریکہ میں بنا تھا, یہ سارا قضیہ ہے ہماری کلچرل ویلیوز کے خلاف. سارا قضیہ یہ ہے. بہت زبردست خوبصورتی سے بیان کیا ہوا ہے. سول رائٹس ٹرانسفارم دا کنٹری ناٹ جسٹ کانسٹیٹیوشنلی but also culturally and demographically in ways few people anticipated. It proved to be the mightiest instrument of domestic enforcement the country had ever seen. وہ سیکریٹ ایکٹ شیکٹ یہ سارے بکواسیہ سول رائٹ کی غیاب میں. It can fairly be described as the largest undertaking of any kind in American history, costing trillions upon trillions of dollars and spanning half a century. It rivals in terms of energy invested on people, in terms of energy invested the peopling of the West. Tutor kiya gaya. The building of transcontinental railways and highways, the maintenance of Pax America for half century after World War II, or for that matter any of the wars the country has fought, foreign or civil. اس نے کہا کہ یہ سول رائٹس ایکچولی مروا گئے ہوئے ہیں. میں پھر ای ایم فوسٹر کا انہوں نے مشہور ایک اور آرٹیکل میں کوٹ کیا, وہ جو مجھے بڑا پسند ہے. If I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country. یہ نیشنل بارڈرز نے سارا وقتہ ڈالا ہے. wrote E. M. Foster نے کا کال ہے. An oft-repeated sentiment to which many mid-century bosoms seems to have returned an echo. But it turns out that betraying your country and the disinterested administration of the law for which it stands is betraying your friends, at least the ones who happen not to be in your little ideological tribe, not to mention the neighbors and fellow countrymen who used to rely on you for citizenly solidarity in honoring what was once described as the majority of the law. آپ اندازہ لگائیں جی, یہ میں نے 3-4 اقتباسات آپ کو سنائے ہیں. دا نیو کرائٹیرین امریکی جریدہ ہے, آپ آن لائن بھی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. میری لائبریری میں تو نہیں ہے, مجھے بارنز اینڈ نوبل جانا پڑتا ہے. ہر مہینے میں اس کا ضرور مطالعہ کرتا ہوں. یہ اس کی اکتوبر کی کاپی کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے محسوس کیے. امریکی اسپیکر کا الیکشن ریپبلکنز کنزرویٹیوز ہیں. 200 ان کا 17 کا ممبر ہے, لیکن 17 ممبر جو ان سے ہیں وہ somehow the other. جم جارڈن کل ریپبلکنز کی طرف سے کھڑا ہوا اور وہ اس کو ووٹ اتنے نہیں پڑے. 20 نے بھی ٹرے کیا ان ریپبلکنز. تو اب وینسڈے کو پھر پول ہوگا. تو دیکھیں آپ آپس میں بھی اس چیزوں پہ, ان معاملات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم نے مٹیریل کو پرویڈ کروا دیا ہے. میں آپ کو جلدی سے کچھ خبریں جو کل میں نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل پر دیکھ رہا تھا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور دین آئی ول سم اپ مائی دس ویلاگ. تو یس
اچھا، اس میں ایک میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ بڑا اچھا آرٹیکل تھا کہ حماس مسٹ بی ڈیلٹ ود اینڈ دا ڈائریکٹ پرپیٹریٹرز آف دیز انسپیکیبل ایکٹس مسٹ گیو دیم سیلز اپ فار ٹرائل or to be killed, but justice demands and prudence requires more. While the perpetrators of these horrors came from Gaza, those ultimately responsible do not live there. It is the leaders of Hamas living in luxury in Qatar and other havens far from the poverty of Gaza who provided the organizational leadership and gave the orders. And it is the mullahs and the agents of the Islamic Republic of Iran who provided the resources, training and encouragement without which the Hamas leadership would neither have dared nor been able to unleash the evil on the world. The truth is simple: Iran is at war with Israel, and with the US it does not seek compromise or accommodation. It does not want its interests respected or its grievances redressed. اس بیچارے کا وہ $6 بلین بھی ایران کا روکا ہوا تھا، سینکشنز بھی ٹھوکی. کل کا جو میرا ہیڈنگ تھی، کچھ لوگوں کو کافی چمونے لڑ رہے تھے کہ اسرائیل وہ ایران تو کچھ بھی نہیں ہے، ایران تو ایک غبارہ سا ہے، اور قطر بھی امریکہ کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے. تو دس واز فرام وال اسٹریٹ جرنل اور ان کے فرام دا ایڈیٹوریل پیج. پھر ایک بہت اچھی خبر، ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر بہت اچھا ایک بندے کا میں پڑھ رہا تھا. ٹوبی راٹ گریٹ فالس میں رہتا ہے، یو ایس ریپریزنٹیٹیو رہا ہے پہلے. بہت زبردست اس نے لکھا ہے کہ کس طرح یہ پاکستانی فوج سے ہماری جو نفرت ہے وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، کیٹ بیچلر اوڈیلز اوپیڈ، ایک اوپیڈ آیا تھا اپینین جس پہ وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر میں آتا ہے. واٹ ٹائم از دا ہیریٹیج فاؤنڈیشن caught my attention and that of many others on Capitol Hill. In 1979, one would park the car and walk into the Pentagon. Today, one parks the car and takes a shuttle bus to the Pentagon. وہ آپ کے اس کی طرح وہ جہاں آپ کے پٹاخے پڑے ہوئے ہیں. That's an example of how bloated our Defense Department has become. Edmund Rickover predicted this to a small group of lawmakers which I was part. I recall that I asked the Admiral, are we going to win the next war? Okay. He said, not if the Pentagon runs it. We all laughed, but I noticed he didn't. President Reagan and Admin Rickover wouldn't recognize today's military. Spending is like a whale and all the sharks are coming in and feasting. کیوں میں تیسری جنگ عظیم کا کہتا ہوں؟ یہ لیٹر کہ ملٹری کے نے جو نئے پٹاخے بنائے ہیں، انہوں نے بھی ابابیل چھوڑا ہے گانڈے کی ٹوئی میں مارنے کے لیے. وہ کوئی ابابیل میزائل کا کل ٹیسٹ ہوا ہے. More money isn't the answer. The answer is the people behind our weapons. جو میں ایران کا کہتا ہوں. The answer is the people behind our weapons. Do we have a culture our people would sacrifice their lives for? ٹھیک ہے نا جی. Incidentally, drag queens on our naval ships isn't the answer either. Okay? If we don't have citizens with dedication and a real love of country, freedom and idealism, our country can spend itself into bankruptcy on the military and it will still face a sure defeat. Witness is Afghanistan. کیسا؟ دیکھیں جی، یہ ہے ایکچولی کیوں آپ فوج کو، پاکستانی فوج کو پال رہے ہیں. یہ بالکل امریکہ کی لائنوں پہ، امریکہ سے ہی یہ ساری گیم لی ہوئی ہے اور یہ ساری بدماشیاں کی جا رہی ہیں. اچھا، ایک وال اسٹریٹ نے کل ہیڈنگ فرنٹ پیج پہ تھا کہ وار شفٹس گلوبل ڈائنامکس. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل حماس کانفلکٹ ریلیز پریشر آن رشیا، ایران اینڈ چائنا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رشیا، ایران اور چائنا اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی تو گڈی چڑھ گئی ہے کہ امریکہ نے کھلی بدماشی کر دی ہے
اور اب اس کو ٹکایا جائے اور بڑے وہ ایڈوانٹیجز اس سے لے رہے ہیں. پھر 500,000 کے قریب ریفیوجیز جو اس وقت ایجپٹ کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، ان کو ابھی تک انٹری نہیں مل رہی ہے. امریکن سٹیزنز کو بھی انٹری نہیں مل رہی ہے. وہاں بارڈر کرائسس پہ وال اسٹریٹ جرنل نے کافی بڑا تبصرہ کیا ہوا ہے. گازا وار رائلز پاور بیلنس، یہ بہت اچھا ہے. دا کانفلکٹ could cause an energy crisis in Europe. یہ ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایکچولی جو سٹریم ہے نا، یہ جنگوں والی، لڑائیوں والی، یہ کتے کا بچہ منیرہ مستری بھی جو کر رہا ہے، وہ سٹریم اب ایک بہت بڑا گروپ پیس کے لیے اٹھا ہے، جو پیس کی باتیں کر رہا ہے. اس کے بارے میں یہ زیادہ لکھا گیا ہے کہ کیسے ہے. President Vladimir Putin of Russia, whose forces Ukrainian authorities said killed tens of thousands of civilians as they besieged the Ukrainian city of Mariupol for months last year, compared the Israeli siege of Gaza to that chill's hometown St. Petersburg called Leningrad during World War II. This is اس نے کہا بیسیکلی وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب ان کو بھی پری ٹیکس مل گئے ہیں. یوکرائنی سیولینز انہوں نے بسیج کر کے بہت مارے، اور اب وہ جو غزہ کی بسیج ہے اس کو لیننگراڈ کی بسیج کہہ رہا ہے سینٹ پیٹرسبرگ میں. تو پھر اس کے بعد لارج ڈونرز نے جو یونیورسٹیز کو، ہارورڈ وغیرہ، NYU اور یہ برکلے وغیرہ ڈونرز سے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اسٹوڈنٹ گروپس جو پرو اسرائیل کو بین کر رہے ہیں فرام اسپیکنگ، تو ان کا ہم ڈونرز کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈونیشنز بند کر دیں گے. کر دیں بند، دفعہ ہوں جی، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیکس امریکہ کی ڈکلائن کے بارے میں ایک آرٹیکل تھا. میں آپ کو بتاؤں جو اصل میں میری ایویلویشنز ہیں جس سے میں کنکلوڈ کروں گا، یہ میں ٹاپ کل کے ہی نیوز پیپرز، نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل اور اکتوبر کا وہ امریکی جریدہ دا نیو کرائٹیرین سے کوٹس پڑھ کے سنا رہا تھا. ہم اسلام کی مورل ویلیوز پر پریکٹیکلی چلے جائیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا صوفیوں کے گند ہیں، میرے پہ چڑھائی ہو رہی ہے، بس یہ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے روحانی شخص تھے. آپ ان کے لائف کا پیٹرن دیکھیں. کیا آپ کی میٹیریلسٹ سوسائٹی وہ پیٹرن اڈاپٹ کر رہی ہے؟ بکواس کرتے ہیں آپ. کیا کوئی اس طرح شادی کر رہا ہے 2 کھجوریں اور دودھ، چند کھجوریں اور دودھ کے ساتھ؟ اور آپ رگڑ صوفیوں کو رہے ہیں جو پریسیپٹ، جو وہ ایگزامپل بنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ روحانی ہے. روحانیت کا قرآن پاک میں کہاں تذکرہ آیا ہے؟ بہت بڑے آپ ایڈیٹس ہیں. اللہ نور السماوات والارض. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑی ڈیبیٹس ہوئیں، کیا وہ نورانی تھے، بشر تھے، کیا تھے؟ ٹھیک ہے جی. معراج شریف پہ فزیکلی گئے یا نور گیا، سول گیا. آپ کو واپس ایک جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا. پٹ گئی ہے پوری دنیا. امریکہ از ان شیمبلز. امریکہ آپ جو لٹک کے جہازوں پر، کشتیوں پر، اور پھر آپ نعرے مار رہے ہیں. کل وہ میری بہن ہے زہرا، اس کو کوئی چڑھ رہا، اس نے کہا بڑے پاگل ہیں آپ، اس طرح آتے ہیں، ادھر کیا رکھا ہوا ہے، اور ادھر آ کے آپ گٹر صاف کرتے ہیں اور میموں کے کتے نہلاتے ہیں. تو ان پہ چڑھ رہا کوئی کہ جناب آپ بھی تو ادھر آئی ہیں. ہم لوگ اس طرح آئے ہیں کتوں، ہم تو شہنشاہ تھے پاکستان میں. ڈلو تم تو ادھر بھی اس لیے آئے ہو کیونکہ نالیاں صاف کرتے تھے. ادھر بھی تمہیں پکڑ کے وہ نمبردار جو تھا وہ تمہاری گانڈ مارتا تھا. محلے کا کسائی تمہاری گانڈ مارتا تھا. کوئی کان ٹوٹا بدماش تو تم دوڑ کے آئے ہو. ماں مارتی تھی آپ کو. معاشرے سارے تباہ و برباد ہو گئے ہوئے ہیں.
یہ دنیا جنگ عظیم ہوگی، یہ دنیا ٹرائبل سیٹنگز پہ جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، میں ایمی چو کے اس کال کے ساتھ بلیو کرتا ہوں۔ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ چاند ستارے ادھر ہی رہیں گے، بندے کم ہو جائیں گے، بندے مریں گے یہ نیوکلیئر وار اور ان سب چیزوں سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے